میں ایک بار ٹھیکیدار سے لڑ کر کام چھوڑ کر واپس آ رہا تھا۔ مال روڈ کے کنارے لفٹ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا کیونکہ کرایہ دینے کے لیے پیسے میری جیب میں نہیں تھے۔ تو اچانک مزیدار بریانی کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے دیکھا میری سائڈ پر کھڑی پجاروں میں سے اتر کر ایک آدمی نے مال روڈ کے کنارے بیٹھے درویش کے سامنے بریانی اور پانی رکھا، چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور چلا گیا۔ درویش نے مجھے بابو کے نام سے آواز دی۔ میں نے تیسری آواز پر پلٹ کر دیکھا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بریانی میرے آگے رکھی۔ میں نے رسماً انکار کیا تو درویش بولے، بیٹا جو حالت تمہاری ہے تم پہ مردار بھی جائز ہے۔ درویش کی بات سن کر میں چپ چاپ بیٹھ گیا اور چھوٹے سے ڈبے میں بند اس بریانی میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ میں نے اور درویش نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، مگر بریانی پھر بھی بچ گئی۔ تو درویش نے مجھے کہا، یہ گھر والوں کے لیے لیتے جانا۔ میں نے چپ چاپ ڈبہ پکڑ کر سائڈ پہ رکھ لیا۔ درویش نے مجھ سے پوچھا کہ وضو کیا ہوا ہے؟ میں نے انکار کر دیا۔ تو درویش نے مجھے وضو خانہ دکھایا اور وضو کرنے کا حکم دیا۔ میں وضو کر کے آیا، درویش نے امامت کروائی اور ہم دو بندوں نے باجماعت نماز ادا کر لی۔ میں زندگی میں سب سے زیادہ لطف اس درویش کی امامت میں نماز پڑھ کے آیا۔ نماز کے بعد میں نے اس درویش سے اس کے متعلق معلومات لیں تو اس نے کہانی کچھ یوں سنائی۔ میرا نام عرفان احمد ہے۔ میرے والد صاحب انڈسٹریلسٹ تھے۔ میں نے جب کاروبار سنبھالا تو کاروبار کو اور بڑھاوا دیا۔ میں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں 6 مزید یونٹ لگائے، مگر پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تو میں نے بھی باقی تاجروں کی طرح اپنا کاروبار بنگلہ دیش میں شفٹ کر لیا۔ میں شراب، شباب اور کباب کا شدائی تھا۔ بنگلہ دیش میں جو بنگالی بزنس پارٹنر ملا وہ بھی میری ہی طرح کا آدمی تھا۔ ہم دونوں نے بزنس کے ساتھ ساتھ عیاشی شروع کر دی۔ پھر جب برما کے حالات خراب ہوئے تو بہت سارے مہاجرین برما سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش آ گئے۔ ایک دن میرے بزنس پارٹنر بنگالی نے مجھ سے کہا، مہاجر کیمپ میں بہت خوبصورت لڑکیاں آئی ہیں، چلو چلتے ہیں۔ میں بھی بنگالی پارٹنر کے ساتھ ہو لیا اور ہم دونوں مہاجر کیمپ جا پہنچے۔ میری گاڑی رکتے دیکھ کر بہت ساری لڑکیاں، عورتیں اور مرد لپکے۔ میرے بنگالی دوست نے سب کو چھڑک کر پیچھے ہٹا دیا۔ تب تک ایک لڑکی جس کا منہ آگ میں جلنے کی وجہ سے جھلس چکا تھا دوسری طرف سے میرے پاس پہنچ گئی۔ اس نے 1.5 سال کا معصوم بچہ اٹھا رکھا تھا جو کہ رشتے میں اس کا بھائی تھا۔ اس نوجوان لڑکی نے انتہائی حاجت سے کہا، صاحب میرا چہرہ جھلس گیا ہے، میں نیچے سے بالکل ٹھیک ہوں، چاہو تو تسلی کر لو، صاحب مجھے لے چلو، مجھے پیسے، سامان اور راشن بھی نہیں چاہیے، بس مجھے پیٹ بھر کے روٹی کھلا دینا اور میرے بھائی کے لیے دودھ خرید دینا۔ نہ جانے کیوں لڑکی کی بات سن کر میں لرز اٹھا۔ میرے سامنے بہت سارے لوگ گاڑیوں میں آ کر نوجوان لڑکیوں کو لے کر جا رہے تھے، یہاں تک کہ عرب اور یورپ کے باشندے بھی شامل تھے۔ میں نے اپنے بنگالی بزنس پارٹنر سے ان عرب اور یورپ کے باشندوں کے بارے میں پوچھا تو بنگالی دوست نے بتایا کہ یہ عرب لوگ لڑکیاں یہاں سے گھریلو ملازمہ کے نام پر لڑکیاں لے جاتے، ان کا جنسی اتصال کرنے کے ساتھ ساتھ گھریلو مشقت بھی لیتے ہیں، جبکہ یورپی باشندوں کے بارے میں بنگالی دوست نے بتایا کہ یہ لوگ لڑکیاں لے جا کر خود استعمال کرنے کے بعد آگے بیچ دیتے ہیں یا کسی بار یا کلب میں رکھوا کر پیسے کماتے ہیں۔ بنگالی بزنس پارٹنر کی بات سن کر میں اندر تک لرز گیا۔ مجھے خیال آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا دولت مند امتی ہوں، مجھے سب کچھ ان کے صدقے اور وسیلے سے ملا ہے۔ میرے پاس اتنی دولت ہونے کے باوجود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیٹیاں روٹی کے عوض اپنا جسم بیچ رہی ہیں، گناہ کبیرہ کر رہی ہیں، تو میں کس منہ سے روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی طلب کروں گا؟ میں طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے واپس آیا۔ اسی وقت چند ایماندار لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی۔ بنگالی بزنس پارٹنر کا حصہ الگ کرنے کے بعد باقی سب چلتا کاروبار اللہ کی راہ میں برما کے مہاجرین کے لیے عطیہ کر دیا اور اس سے آنے والی رقم سے لوگوں کو کھانا فراہم کرنے کا حکم دے کر کپڑوں کے ایک جوڑے میں پاکستان واپس آ گیا۔ الحمدللہ میرے دونوں بچے پڑھ لکھ کر لندن اور امریکہ میں سیٹ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے کبھی میرے فیصلے کے بارے میں استفسار نہیں کیا۔ وہ مجھے ہر مہینے مخصوص رقم بھیجتے ہیں جو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں راہ صدقہ خیرات کر دیتا ہوں۔ مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے میرا اللہ مجھے یہیں پہنچا دیتا ہے، حتیٰ کہ مجھے اٹھ کر پانی بھی نہیں پینا پڑتا۔ میں فقط وضو تازہ کرنے کی خاطر اٹھتا ہوں۔
میرے بڑے بڑے بزنس مین دوست، رشتہ داروں اور جان پہچان والوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے، مگر میں پھر بھی کہتا ہوں جتنا سرور سب کچھ اللہ کی راہ میں بانٹ دینے اور دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ جانے میں ہے، اتنا سرور اور کسی کام میں نہیں ہے۔